بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کا شرف بھی اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر عطا فرمایا تھا۔ فتح مکہ عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ اس فتح سے مکہ مکرمہ یعنی کہ کعبۃ اللہ کو کفار و مشرکین کے ہاتھوں آزادی نصیب ہوئی تھی، اور اس گھر میں رکھے گئے بتوں سے اس اللہ کے گھر کو پاک کیا گیا تھا۔ زمین و آسمان والوں نے اس کی آزادی اور پاکیزگی پر خوشیاں منائی تھیں۔ اس کی فتح کے بعد لوگ جوک در جوک اور شوق و رغبت کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس غزوہ کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوا تھا، یعنی قریش مکہ نے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کے 20 سے زیادہ آدمی مار دیے، اور قریش نے چھپ کر بنو بکر کی اسلحہ اور افراد کے ساتھ مدد بھی کی۔ اور چونکہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس لیے اس حملے کو قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا گیا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ بنو خزاعہ کے متعدد لوگ مسلمان بھی ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس واقعے کی مکمل اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی حفاظت کروں گا۔ ادھر قریش مکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ روانہ کر دیا تاکہ معاملہ ٹھنڈا کرے اور عہد کو پختہ کرے۔ وہ اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا، تو ام المومنین نے بستر لپیٹتے ہوئے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے اور آپ ناپاک یعنی کہ مشرک ہیں۔ پھر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا کہ وہ سفارش کریں، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی نفی میں تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کی تیاری شروع کر دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حکم دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قریش کو اس بات کی خبر تک نہ پہنچے۔ ادھر حضرت حاطب بن ابی بلتعہ بدری صحابی نے قریش مکہ کو ایک خط کے ذریعے اطلاع دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی کھول کر واضح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا مقدام، سیدنا زبیر، سیدنا مرثد رضی اللہ عنہم کو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ روضہ خاک پہنچو، وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے واپس لے کر آؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مقرر جگہ پر پہنچے تو وہ عورت بھی مل گئی۔ انہوں نے خط کا مطالبہ کیا تو اس عورت نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عورت کو برہنہ کر کے تلاشی لینے کی دھمکی دی، تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے وہ خط نکال کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط تھما دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سیدنا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کرتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں، ان کی وہاں حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ اس لیے کیا کہ قریش میرا یہ احسان مان کر میرے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی ہے، یہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا یہ جنگ بدر میں شامل ہونے والوں میں سے نہیں ہے؟ تمہیں کیا معلوم
کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تھا کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کا سفر شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر بھی تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے منتظم مقرر ہوئے۔ راستے میں جمعہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، جو اہل و عیال سمیت مسلمان ہو کر آ رہے تھے، اور ابوا کے مقام پر ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابو امیہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے منہ موڑ لیا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ بدبخت ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات کہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہی تھی۔ تو ابو سفیان نے یہ آیت پڑھی، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدیر پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت دیکھی کہ روزہ ان پر مشکل ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، اور عشاء کے وقت مر الزہران یہ ایک مقام ہے، وہاں پر پڑاؤ کیا۔ لشکر کے ہر فرد نے الگ الگ آگ جلائی، اس طرح 10,000 الاؤ روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرا کی ڈیوٹی دی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر چکر لگا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی آواز سنائی دی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور کہا کہ ابو حنظلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت یہاں پر موجود ہیں۔ ابو سفیان آگ کا الاؤ دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھا، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر مزید گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ اس سے بچاؤ کی کوئی ترکیب بتاؤ۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ابو سفیان پر پڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو مارنے کا ارادہ کیا، مگر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا چاہی، کیونکہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو پناہ دے رکھی تھی، اور پہلے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کی اطلاع بھی کر دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اجازت طلب کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور صبح میرے پاس لے کر آنا۔ جب صبح ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان، تم پر افسوس کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابو سفیان، تجھ پر افسوس کہ اب بھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو میرے کام ضرور آتا، باقی آپ کی رسالت کے متعلق ابھی کچھ کھٹکا باقی ہے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے، اسلام لے آؤ۔
تو ابو سفیان اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی